اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار صرف تقوی پر ہے۔ میں تمہیں اللہ کی عبادت اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور آغاز کلام اس سے کرتا ہوں جو خیر ہے۔ سنو، زمانہ جاہلیت کی تمام باطل قدروں کو میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں۔ سنو، عہد جاہلیت کی ہر باطل رسم و روایت کو میں اپنے دونوں قدموں تلے پامال کر رہا ہوں۔ سنو، عہد جاہلیت کے نسل در نسل خونی انتقام کے سلسلے اور باطل طریقوں سے حاصل کیے ہوئے مال اور افتخار کے جاہلی معیارات کو قیامت تک کے لیے ختم کر رہا ہوں۔ بے شک عہد جاہلیت کے تمام عہدے اور منصب ختم کیے جا رہے ہیں، صرف بیت اللہ کی خدمت و نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب باقی رہے گا۔ قتل عمد کے لیے قصاص ہے، اور قتل شبہ عمد یعنی لاٹھی یا پتھر کی ضرب سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ جو اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے تو یہ عہد جاہلیت کے اثرات کا نتیجہ ہے۔ آج میں تمام سودی مطالبات ختم کیے جا رہا ہوں، لیکن اصل زر کی ادائیگی لازم ہوگی تاکہ نہ مقروض پر ظلم ہو اور نہ قرض خواہ کا حق مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حتمی اور قطعی حکم صادر فرما دیا ہے کہ سودی نظام نہیں چلے گا۔ زمانہ جاہلیت کے سارے سودی واجبات ختم کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سارے سودی واجبات کو ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے نسل در نسل جاری رہنے والے خونی انتقام کا دستور ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ایک فرد ایاس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ وہ ایام رضاعت میں بنو لیس میں تھے کہ قبیلہ حزیل کے لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ پہلا خون ہے جس سے میں زمانہ جاہلیت کے دستور کو ختم کرنے کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اے لوگو، قمری مہینوں کی ترتیب میں تقدیم و تاخیر یہ زمانہ کفر کی زیادتی ہے۔ اس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش کے تحت ایک سال محرم کے مہینے میں جنگ کو حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینے کو حلال کر دیتے ہیں اور حلال مہینوں کو حرام کر دیتے ہیں۔ سنو، آج زمانہ گھوم پھر کر اسی ترتیب کے مطابق آ گیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق یعنی ابتدائے آفرینش سے جاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تکونی نظام میں مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے 3 مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے، اور قمری مہینہ کبھی 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا۔ سنو، حج قیامت تک ذوالحجہ ہی میں ہوگا۔ اے لوگو، تمہارے جسم، تمہاری جان، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو کو ایک دوسرے پر وہی حرمت حاصل ہے جو اس مہینے ذوالحجہ، اس شہر مقدس مکہ المکرمہ اور اس دن یوم عرفہ کو حاصل ہے جس میں تم سب آج جمع ہو۔ میری بات غور سے سنو، تم عزت والی زندگی پاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ نہ دوسرے پر ظلم کرو
اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور نہ اپنے آپ پر ظلم کرو۔ اے لوگو، بے شک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک مومن کا سب کچھ دوسرے پر ایسا ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت۔ اس کا گوشت دوسرے پر حرام ہے، وہ غیبت کر کے اس کا گوشت نہ کھائے۔ ایک مسلمان کی آبرو دوسرے پر حرام ہے، کوئی کسی کا عیب ظاہر نہ کرے۔ ایک مسلمان کا چہرہ دوسرے پر حرام ہے، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کا خون حلال نہیں۔ کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے کا مال حلال نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خوش دلی سے کوئی چیز اسے دے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقی مسلمان کون ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی دست درازی اور زبان کی اذیت سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے۔ حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر دے۔ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کی باطل خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔ سنو، تم میں سے جس کے پاس کسی کی امانت ہے وہ اس کے حقدار کو لوٹا دے۔ قرض کا ادا کرنا لازم ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز مالک کو واپس لوٹا دی جائے۔ جو کسی کا ضامن بنے اس پر لازم ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ جرم کی سزا اسی کو ملے گی جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ بیٹے کے جرم میں باپ اور باپ کے جرم میں بیٹا نہیں پکڑا جائے گا۔ عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور ان سے ازدواجی تعلق اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت تمہارے لیے حلال ہوا ہے۔ سنو، تمہارے لیے عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور ان پر تمہارے اختیار کا دائرہ محدود ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے تم پر اور تمہارے عورتوں پر کچھ حقوق ہیں۔ تمہارا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ کھلی بے حیائی نہ کریں، وہ تمہاری خوابگاہ کو کسی غیر سے پامال نہ کرائیں، تمہاری اجازت کے بغیر کسی ناپسندیدہ شخص کو تمہارے گھر میں داخل نہ کریں۔ اگر وہ خدا نخواستہ ایسا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم تادیب کے طور پر ان کا بستر الگ کر دو۔ تم تادیب و تنبیہ کے لیے انہیں معمولی سزا دے سکتے ہو۔ اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں، یہ کہ تم لباس اور طعام کی سہولتوں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور جائز امور میں تمہاری اطاعت کریں تو دستور کے مطابق انہیں خوراک اور لباس فراہم کرو۔ عورتیں معروف کاموں میں تمہاری نافرمانی نہ کریں۔ اگر وہ اس معیار پر پورا اترتی ہیں تو تمہیں ان پر کسی زیادتی کا کوئی حق نہیں ہے۔ عورتیں گھریلو اخراجات میں شوہر کی اجازت کا خیال رکھیں۔ بچے کا نسب اسی کی طرف منسوب ہوگا عورت جس کے نکاح میں ہے۔ زانی کے لیے محرومی ہے اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا مال کسی اور کو دے۔ سنو، جس نے اپنے نسب کی نسبت اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف کی تو اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی نفل۔ اپنے خادموں اور ماتحتوں کا اچھی طرح خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کریں جو تمہارے نزدیک ناقابل معافی ہے تو انہیں انتہائی سخت سزا دینے کے بجائے ان سے جان چھڑانے کا دوسرا طریقہ اختیار کرو۔ میں ایک بار پھر تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے خادموں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اے لوگو، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے پر آمادہ ہو جائیں۔ جب وہ توحید اور رسالت کا اقرار کر لیں تو ان کی جان و مال محفوظ ہے۔ آخرت میں ان کا حساب اللہ پر ہے، یعنی باطن اور نیتوں کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ
کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، زنا نہ کرو اور چوری نہ کرو۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھو، ماہ رمضان کے فرض روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو تمہارا رب عز و جل تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو اور دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے دین میں غلو کیا، یعنی حد سے تجاوز کیا۔ اے لوگو، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین پر کبھی اس کی عبادت کی جائے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے معاملات میں لوگ اس کا کہا مانیں گے۔ وہ اس بات پر بھی راضی ہوگا کہ تم بعض معمولی باتوں میں اس کی پیروی کرو، بس اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس کے فریب سے بچ کر رہو۔ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے اس نے دوا بھی اتاری ہے، سوائے بڑھاپے کے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے وراثت میں ہر وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، تو اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی وفات سے پہلے کسی وارث کے لیے کوئی وصیت کرے، اور غیر وارث اور خیر کے دوسرے کاموں کے لیے وصیت کی زیادہ سے زیادہ حد کل ترکے کی 1/3 تک ہے۔ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی بہترین دعا یہ ہے: اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، ہر تعریف کے لائق وہی ہے، خیر اسی کے قبضے و قدرت میں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں، جان لو کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن سے مومن کے دل میں کینہ پیدا نہیں ہوتا، یہ کہ عمل خیر خالص اللہ کے لیے ہو، اہل اختیار کی خیر خواہی کرو، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ اے لوگو، صاحب اختیار کی بات کو سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر ایک نکٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے، جب تک کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق حکم دے، یعنی حاکم کی اطاعت اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کا حکم کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اے لوگو، میری بات کو سمجھو، کیونکہ میں نے دین کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ سنو، ہر نبی کی دعوت گزر چکی، مگر میری دعوت یعنی شریعت مصطفی قیامت تک جاری رہے گی۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو اور سمجھو، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اے لوگو، خاموش رہو، شاید تم مجھے اس سال کے بعد یہاں نہ دیکھ سکو۔ میری بات غور سے سنو، میں تمہارے سامنے وضاحت سے بیان کر رہا ہوں، شاید اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ مجھ سے مناسک حج اچھی طرح سمجھ لو، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اے لوگو، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ فرمایا، علم کا اٹھانا اس طرح ہوگا کہ علماء حق اٹھا لیے جائیں گے۔ میں تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا، میں تمہاری کثرت تعداد پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا، تو میری رسوائی کا سبب نہ بننا۔ خبردار، میرے بعد کہیں کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اور تم عنقریب اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ پس جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اپنے پیش نظر رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قوت ایمانی عطا کرے گا، اسے اسی دنیا میں تونگری اور بے نیازی عطا کرے گا، اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگوں ہوگی۔ جس کا نصب العین یہی دنیا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو منتشر فرما دے گا، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے فقر کو دیکھے گا، اور دنیا سے اس کے لیے جو حصہ لکھا جا چکا ہے
وہ اسے مل کر رہے گا۔ سنو، تم نے مجھے براہ راست دیکھ لیا اور سن لیا، اور تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بس جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ سنو، جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس پیغام حق کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں وہ اس پیغام کی حفاظت براہ راست سننے والوں سے بھی زیادہ کریں۔ سنو، قریب والا اس پیغام کو دور والے تک پہنچا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، لوگو، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا نہیں دیا؟ یہ سوال آپ نے 3 بار فرمایا تو تمام صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر اقرار کیا کہ آپ نے یقیناً یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے یہ بندے برملا شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تمام صحابہ کرام نے ببانگ دول اعتراف کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دعوت دین کی امانت ہم تک پہنچا دی، آپ نے فریضہ رسالت ادا کر دیا اور آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور نیچے لائے اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔